अस्सलाम वालेकुम। हालिया बरसों में अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक अमेरिका में इस साल के आगाज़ से लेकर मौजूदा तारीख तक 300 से ज़्यादा बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं। 2022 में एक भी हफ़्ता कम से कम 4 बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात के बगैर नहीं गुज़रा है। 4 जुलाई 2022 को हाईलैंड पार्क, इलिनॉय, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यौम आज़ादी की परेड के दौरान बड़े पैमाने पर फायरिंग हुई। फायरिंग सुबह परेड शुरू होने के तकरीबन 15 मिनट बाद 10:14 पर हुई। 7 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और कम से कम 46 दीगर गोली लगने और खौफ व हरास की इस गहमा गहमी में ज़ख्मी हुए। हुकाम ने इस वाक़े के मुजरिम रॉबर्ट यूजीन क्रीमो III को शूटिंग के 8 घंटे बाद गिरफ़्तार किया और अगले दिन इस पर 7 फर्स्ट डिग्री कत्ल के मुकदमात आयद किए। क्रीमो एक मुकामी रैपर है जिसने सोशल मीडिया पर पुरतशद्दुद मवाद पोस्ट किया था। हाईलैंड पार्क तकरीबन 30,000 अफराद पर मुश्तमिल एक मतमूल मुज़ाफ़ाती कम्यूनिटी है जो लेक काउंटी, इलिनॉय, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाक़ है। इस इलाके का शुमाली साहिल शिकागो के शुमाल में 25 मील की दूरी पर है। शहर में 4 जुलाई का जश्न मनाया गया जिसमें एक परेड शामिल थी जो सुबह 10 बजे शुरू हुई। परेड लॉरेल और सेंट जॉन्स एवेन्यू के चौराहे से शुरू हुई, सेंट जॉन्स एवेन्यू पर शुमाल की तरफ चली, फिर सेंट्रल एवेन्यू पर मगरिब का रुख किया और सनसेट पार्क तक जारी रही। शूटिंग का आगाज़ सुबह 10:14 डाउनटाउन हाईलैंड पार्क में हुआ। शूटर ने सेंट्रल एवेन्यू और सेकेंड स्ट्रीट के शुमाल मगरबी कोने पर एक मुकामी स्टोर रॉस कॉस्मेटिक्स की इमारत की छत से राइफल से फायर किया। बंदूक बरदार ने इमारत से मुंसलिक गैर महफूज सीढ़ी का इस्तेमाल करके बुलंद मुकाम तक रसाई हासिल की थी। जब हमला शुरू हुआ तो परेड चौराहे तक नहीं पहुंची थी। कुल 83 गोलियां चलाई गईं। मुतासरीन में तमाशाई और कुछ अफराद परेड में मार्च करने वालों में से शामिल थे। एनी शाहिदीन ने इब्तदाई तौर पर बताया कि कम से कम 5 खून आलूद लोग ज़मीन पर पड़े थे। एम्बुलेंस और पुलिस के पहुंचने से पहले परेड के शुरका ने ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। हाईलैंड पार्क के हुकाम ने तहकीकात के दौरान FBI, इलिनॉय स्टेट पुलिस और शिकागो पुलिस के साथ ताउन किया। पुलिस का ख्याल है कि सिर्फ एक शूटर मुलविस था और पुलिस की जानिब से इस शूटिंग को इंतहाई बेतरतीब, इंतहाई जानबूझकर की जाने वाली शूटिंग बयान किया गया है। रॉबर्ट यूजीन क्रीमो को इलिनॉय में तकरीबन 6:30 पर शूटिंग शुरू होने के 8 घंटे बाद गिरफ़्तार किया गया था। क्रीमो को एक मुख्तसर ताक़ुब के बाद हिरासत में लिया गया जब इसकी तबाहशुदा 2010 होंडा फिट कार को शुमाली शिकागो पुलिस और लेक काउंटी शेरिफ यूनिटों ने अमरीकी रूट 41 और वेस्टलीग रोड, लेक फॉरेस्ट के चौराहे पर रोका था। इसके बाद हाईलैंड पार्क के बिल्कुल शुमाल में वाक़े एक छोटे से मज़ाफ़ती इलाके हाईवुड में क्रीमो के घर पर FBI के एजेंटों ने छापा मारा। लेक काउंटी पुलिस ने कहा कि क्रीमो ने हफ्तों तक हमले की मनसूबाबंदी की और ये कि इसने खवातीन के लिबास में मलबूस होकर अपने चेहरे के टैटू छुपा रखे थे ताकि हमले के बाद घबराहट में परेड से जाने वालों के दरमियान से जाए वकुआ से फरार हो जाए। हाईलैंड पार्क की मेयर नैन्सी रोटरिंग ने कहा कि इन्हें यकीन है कि जुर्म में इस्तेमाल होने वाला हथियार कानूनी तौर पर हासिल किया गया था। अमेरिका में हालिया बरसों में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। 2021 में इसी तरह के तकरीबन 700 वाक़यात पेश आए जो 2020 में 611 और 2019 में 417 थे। इससे पहले 2014 में गन वायलेंस आर्काइव के इन वाक़यात की ट्रैकिंग शुरू करने के बाद से सालाना 400 वाक़यात का इजाफा नहीं हुआ था। इस साल भी टोल बहुत ज़्यादा है। 4 जुलाई तक बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात में 343 अफराद हलाक और 1391 ज़ख्मी हो चुके हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुल्क में रोनुमा हो रहे हैं जो अपने आप को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से पाक कहता है। अगर यही वाक़यात या इन जैसा एक भी वाक़या पाकिस्तान या किसी और मुस्लिम मुल्क में पेश आया होता तो बैनुल अक़वामी मीडिया, ख़ास तौर पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्टिंग इनके अपने मुल्क में होने वाले वाक़यात की रिपोर्टिंग से काफ़ी मुख्तलिफ होती। जब पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम मुल्क में इस तरह का मिलता जुलता वाक़या होता है तो बैनुल अक़वामी मीडिया बहुत सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता है और वाक़े को बयान करते हुए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे कि दहशतगर्दी, अस्करियत पसंदी, नस्ल कुशी, मजहबी इंतहा पसंदी वगैरह वगैरह।
لیکن جب یہی واقعات اور اس سے بھی زیادہ بھیانک واقعات امریکہ یا یورپی ممالک میں پیش آتے ہیں اور مجرم بھی گوری چمڑی کا ہو تو اس کو معصوم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو کبھی بھی دہشت گرد انتہا پسند جیسے القابات سے نہیں نوازا جاتا، بلکہ اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ مجرم کا دماغی توازن درست نہیں تھا، مجرم ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اس کی عمر ہی کیا ہے، قاتل شوٹنگز کا شوقین تھا، قاتل کے ماں باپ نے اس کی صحیح ماحول میں پرورش نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں سے امریکہ اور یورپی ممالک کا دوگلا پن سامنے آتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ کس ڈھکے چھپے طریقے سے یہ ممالک نسل پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان میں جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، اس وقت یہی بین الاقوامی میڈیا چیخ چیخ کر رپورٹنگ کرتا تھا اور پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو کھنڈرات میں بدل دیا گیا ہے اور وہاں پر رہنے والوں کا اتنا برا حال ہے کہ اگر کوئی بھی شخص گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن پاک فوج کی کارروائیوں کے بعد اور جیسے جیسے پاکستان میں امن آیا، انٹرنیشنل میڈیا نے تب بھی مثبت رپورٹنگ نہیں کی۔ یہ تو گزشتہ حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو پاکستان آج کل سیاحت سے متعلق دنیا کے ٹاپ ممالک میں آتا ہے۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کے استعمال میں اضافہ ہوا، نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سیاح بھی اب ہر سال پاکستان آ کر ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرتے ہیں، جس سے غیر ملکی افراد خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج سے 8 یا 10 سال پہلے وہ پاکستان کو ایک تباہ حال ملک سمجھتے تھے اور یہاں پر اس طرح کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو آج کل وہ ویڈیوز میں یا خود جا کر دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے متعدد دہشت گردی کے واقعات میں کہیں نہ کہیں انڈیا اور امریکہ ملوث رہے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی تحقیقات کے بعد یہ معلوم پڑا کہ ان واقعات کے پیچھے امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور بھارتی ایمبیسی کا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر ریمنڈ ڈیوس، جو کہ امریکی شہری تھا اور ماضی میں CIA کا کانٹریکٹر رہ چکا تھا، اس نے جب پاکستان میں 2 افراد کو قتل کیا تو اس واقعے کی تفتیش کے بعد یہ پتہ لگایا گیا کہ ریمنڈ ڈیوس کا براہ راست تعلق امریکن قونصلیٹ اور CIA سے ہے۔ اس واقعے کے بعد کافی رازوں سے پردہ اٹھا اور ماضی میں ہونے والے پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات میں اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ اس کے پیچھے امریکہ اور CIA ملوث تھے۔ یہ تمام کارروائیاں امریکہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے امریکہ نے پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا کا اس سلسلے میں سہارا لیا اور انڈین ایمبیسی اور امریکن انٹیلیجنس اداروں نے مل کر پاکستان میں ماضی میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں امریکہ نے اپنے ڈیرے جمائے، اس ملک میں امن تباہ ہوا۔ امریکہ کے آنے سے پہلے افغانستان میں بالکل امن و امان کی صورتحال تھی، لیکن دنیا کو جھوٹ بول کر اور افغانستان کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کی نیت سے امریکہ نے افغانستان میں ڈیرے جما لیے، اور جب سے امریکہ نیٹو فورسز سمیت افغانستان میں داخل ہوا، تب سے پاکستان، افغانستان، ایران اور عراق، ان تمام ممالک کا امن خراب ہوا اور دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کا دشمن رہا ہے اور اس لیے امریکہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ انڈیا ایسا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے۔ اس لیے امریکہ نے اپنی کئی کارروائیوں کے لیے انڈیا کو بھی استعمال کیا۔ اس کی تازہ مثال کلبھوشن یادو ہے۔ جب کلبھوشن یادو کو پاکستان میں حراست میں لیا گیا تو تفتیش کے بعد بہت سے پوشیدہ رازوں سے پردے اٹھائے گئے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں مشرف کے دور میں ہونے والے متعدد واقعات میں انڈیا اور امریکہ نے مل کر کارروائیاں کی تھیں۔ پاکستان میں ماضی میں ایک زمانے میں شیعہ سنی واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، جہاں پر سنی اور شیعہ مساجد کو نقصان پہنچایا جانے لگا۔ اس سے پہلے دونوں جماعتوں میں تصادم کبھی بھی اس نہج تک نہیں پہنچے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی مساجد اور مدارس کو نقصان پہنچانے لگ جائیں۔ یکدم ان واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، لیکن جب ان واقعات کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے کروانے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے اور امریکہ بھی ان واقعات میں ملوث ہے۔ جب پاکستان میں ایک سنی مسجد میں فائرنگ کر کے کچھ لوگ اپنی گاڑی میں روانہ ہونے لگے تو پاکستان کے ایک مذہبی رہنما نے اپنے طالب علموں کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ وہی کار جو سنی مسجد میں فائرنگ کر کے گئی تھی، اس میں بیٹھے افراد نے شیعہ مسجد میں بھی فائرنگ کی اور پھر وہ کار امریکن ایمبیسی کے اندر داخل ہو گئی۔ اس طرح کی کارروائیوں اور واقعات سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ شیعہ سنی فسادات ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ تھے اور ان کے پیچھے امریکہ اور انڈیا کا ہاتھ تھا۔
امریکہ اور انڈیا کے علاوہ برطانیہ بھی پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کراچی کے اندر فسادات برپا کرنے اور بڑے پیمانے پر گینگ وارز کو منظم کرنے کے پیچھے برطانیہ کا ہاتھ تھا۔ لندن اور MI6 الطاف حسین کی مکمل پشت پناہی میں ملوث پائے گئے، اور یہ بات برطانیہ کے وزیر اعظم کو جنرل راحیل شریف نے اپنی ملاقات میں بھی باور کروائی۔ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو باور کروایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کی موجودہ صورتحال کے پیچھے لندن، MI6 اور MQM کا ہاتھ ہے۔ MQM پر کراچی میں بہت سی گینگ وارز کو منظم کرنے اور عام عوام پر شدت پسند حملے کرنے کے الزامات تھے، اور ان کی پشت پناہی لندن اور MI6 کرتے آ رہے تھے۔ اس ملاقات کے بعد سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی، اور اس طرح کے تمام دہشت گردی کے واقعات میں کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ MQM پر بھی پاکستان میں پابندی لگا دی گئی اور الطاف حسین کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں بڑے دہشت گردی کے واقعات میں بڑی طاقتیں اور ان کے لوگ خود ملوث ہیں، جبکہ میڈیا کے ذریعے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان واقعات کے ذمہ دار مسلمان اور مسلم ممالک ہیں۔ ان کی طرف سے پاکستان اور مسلم ممالک کو دہشت گردی کی وجہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان ممالک میں اگر کہیں پر یہ چیز پائی بھی جاتی ہے تو اس میں ان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ پاکستان اور مسلم ممالک میں دہشت گردی بالکل بھی نہیں پائی جاتی، ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی شدت اور نتائج اتنے خوفناک نہیں ہوتے جتنا ان غیر ملکی طاقتوں کے ملوث ہونے سے ہو جاتے ہیں۔ تو ان یورپی ممالک اور امریکہ میں خود ایسے واقعات کا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان ممالک میں خود تشدد زدہ واقعات کی کثرت ہے، جس کا الزام یہ پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک پر لگاتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں گزشتہ ہونے والے واقعات سے یہ بات صاف طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ خود کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک کہنے والے ان ممالک کی حقیقت کیا ہے، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں امن و امان کی صورتحال اور بدتر ہوتی جا رہی ہے۔